بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کربلا کی سیریز کا یہ 6واں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں پتہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ یزید پلید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی کہ ووٹ لو اور میری خلافت اور حکومت کو منواؤ، اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھے ان کو لکھا کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بالکل مہلت نہ دو۔ اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلدی بیعت کرواؤ۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانے تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کریں۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا، اللہ کی پناہ میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں جاؤں اور دنیا میں بدنام ہو جاؤں اور منہ کالا کروں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا، کل جمعے کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا، ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بہت بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا، اے اللہ اور رسول کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کروں گا۔ اگلے دن جمعہ کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں، اور ولید کو کھلا بھیجا دیا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں جاؤں اور وہاں آرام سے رہوں، کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام نہیں لینے دیں گے۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف پر آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے۔ درود و سلام پڑھ کر عرض کیا، نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا۔ بھائی حسن کی جان لے لی اور اب میری جان لینا چاہتے ہیں، بڑا ظالم حکومت پر قائم ہے اور مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان، اپنے حسین کو گلے لگائیے اور مکہ میں جانے کی اجازت دیجیے، خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہوگا۔ اسی آہوازاری میں آپ کو بے ہوشی سی ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں، اور نانا جان نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر گود میں لٹایا اور میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، اے میرے نور عین، بیٹے حسین، صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، نانا جان، میں تو آپ ہی کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ بیٹا، یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو، بھوک پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور صاحبزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا، نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی، اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے، اور مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی سے بے چین ہو کر مل مل کر روتے تھے۔ مدینہ میں ایک غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ آپ مدینہ کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ شریف میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ آپ کی زیارت کی خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے۔ ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید پلید کو خبر دی کہ ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو، اس نے حسین کی تعظیم کی اور ان کو مہلت دے دی، اور اب وہ مکہ چلے گئے ہیں۔ یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو برخاست کر کے دوسرا حاکم مدینے میں مقرر کر دیا۔ کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے ہیں، تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجے کہ حضرت، ہم آپ کے تابعداری کریں گے، اور اب ہم بے ایمام ہیں اور ہم سب جان و مال سے حاضر ہیں، آپ کی اطاعت اور خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔ آپ بہت جلدی آئیے اور ہماری رہبری کیجیے، اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ الغرض اس طرح ان لوگوں نے 150 خط لکھے۔ آپ دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے، کوفے کے جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہم نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بڑے غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، آپ یہاں سے نہ جائیے، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیوں، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزریں، بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیں، وہ وہاں جا کر ان لوگوں سے جو حالات لکھے اس کے موافق عمل کیجیے۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی جان، تم کوفہ کو جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کریں تو مجھ کو لکھو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا اور یہ میرا خط ان کو دے دینا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفہ میں پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی۔ آپ نے اس کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں، تو حضرت امام حسین کی خدمت میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ سے 40,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور نعمان رضی اللہ عنہ جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی، تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم رضی اللہ عنہ لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرے کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر۔ حسین اور مسلم بھی اگر انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان کو برخاست کر۔ ابن زیاد بدنہاد یزید پلید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی سے پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا خارجی۔ بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لے کر چلا آ رہا تھا، وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اس طرح کے فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اس طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے، اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا اور صبح اس نے اعلان کیا، اے کوفیوں، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر میرا کہنا مانا تو تم ہر طرح کا انعام اور بڑے عہدے پاؤ گے۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دیا اور وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر مسلم میری بغل میں بھی ہو تب بھی میں تجھے نہ دوں۔ ابن زیاد نے اس کو اسی وقت شہید کر دیا کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا، آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا۔ آپ نے بچوں کو قاضی شریع کے سپرد کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا، مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو، اور ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب اور محمد بن اشعث اور ابن ربعی اور شمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اس اعلان کے سنتے ہی وہ 500 آدمی بھاگ گئے اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جاؤں اور کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچاؤں۔ وہ شیعان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غدار نکلے اور سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج پاتے۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم اکیلے پیاس کی تیزی سے بے حواس
بی بی طوا کے دروازے پر آئے اور پانی مانگا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ گلی کوچوں میں پھرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا مسلم میرا نام ہے اور حضرت امام حسین کا چچازاد بھائی ہوں، ان کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو بھیجا گیا تھا۔ بی بی طوا نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اور اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دے دی کہ مسلم ہمارے ہی گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر مسلم کو پکڑ لو۔ تھانے دار 300 سپاہی لے کر بی بی طوا کے مکان پر جا چڑھا اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ آپ نے دیکھا اتنے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں۔ غیرت اور مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس بی بی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں۔ مارا تو جاؤں گا ہی مگر ان ظالموں کو مار کر مارا جاؤں گا۔ بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرہ تکبیر بلند آواز سے مار کر ان پر تلوار چلا دی۔ ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ پڑا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے، لیکن ایک سپاہی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا۔ آپ کا چہرہ خون سے رنگ گیا اور خون کے نکلنے سے آپ کے بدن میں کمزوری آ گئی، مگر بہادری کی کمال کی وجہ سے گرے نہیں اور ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے تو اس نے تھانے دار کو کھلا بھیجا کہ تو ان سے کہو کہ ہم نے تم کو چھوڑا ہے، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور سب لوگ جمع ہو کر آپ کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا اے مسلم، تم نے امام زماں یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈال لی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، امام زماں میرا بھائی حسین ہے، مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق چھین لیا۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان میں پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفی تماشائی کھڑے ہیں اور میرے قتل کا انتظار کر رہے ہیں۔ الحاصل آپ کو شہید کر دیا گیا۔ روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچی۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر 8 برس کی اور ایک کی 7 برس کی تھی۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری کی۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا حضرت اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہیں کرے گا۔ کوفے کے لوگ دغاباز ہیں اور اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے، مگر بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، نہ معلوم کیا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے دم کے ساتھ ہیں اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض کے کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی۔ 60 ہجری منگل کے روز آپ کوفے کو روانہ ہوئے اور اسی روز حضرت مسلم شہید ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ میں ویرانی چھا گئی اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کا نور عین حضرت امام حسین ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے تھے۔